أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 25 سے 28 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گناہ کے سارے مواقع موجود ہے اور ان کے سامنے ہے. پھر وہ اس گناہ سے ہٹنے کے لیے بظاہر ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے انسان کی وسعت میں جتنی طاقت ہو، جتنی وسعت ہو، اتنا بندے کو کر لینا چاہیے. اگر کوئی بندہ اتنا کر لے اللہ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں. یہ جو معاشرے میں آج کل ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی کیا کرے، آج کل کے زمانے میں تو گناہ سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیسے بچا جائے؟ دیکھو نا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے ہیں. جتنا انسان کے بس میں ہے گناہ سے بچنا اتنے کی کوشش کر لے، باقی اللہ تبارک و تعالی خود مدد کر لیتے ہیں. اب دروازے بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں اور بالکل ہر چیز، ایک خوبصورت ترین خاتون بنی سوری وہ سامنے ہے، گناہ کے سارے مواقع ہے، ہر چیز ہے، اور وہ گناہ بلا رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ہائے طلاق، ہائے طلاق، ہائے طلاق، آؤ آؤ آؤ. جیسے ہم باہر جاتے ہیں نا تو ہر جگہ سے گناہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہائے طلاق، ہائے طلاق، ہائے طلاق. تو ایک تو یہ ہے کہ معاذ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بچا لے اس گناہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس سے بچنے کے لیے جتنے بندے کی طاقت و قوت و وسعت ہو اس کے مطابق بندے کو عمل، باقی اللہ تبارک و تعالی مدد کر لیتے ہیں. تو واستبق الباب یہ لفظ اس دن بھی گزرا ہے، ان ذهبنا نستبق، وہ جمع متکلم کا صیغہ تھا اور مضارع کا تھا کہ ہم بھاگ دوڑ کریں گے، ایک دوسرے سے آگے پیچھے مقابلہ کریں گے. یہاں پر بھی دیکھو جمع کا صیغہ ہے، ماضی کا ہے، استبقا، وہ دونوں آگے پیچھے دوڑے. حضرت یوسف علیہ السلام آگے ہے، زلیخا ان کے پیچھے. البابا کس کی طرف؟ دروازے کی طرف. واستبقا اور دونوں دوڑے، البابا دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ
اسی بھاگ دوڑ میں پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا. پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام جتنی طاقت قوت تھی وہ زور لگاتے رہے اور وہ پیچھے کھینچتی رہی, کرتا پڑ گیا. وقدت, اور پاڑ دیا اس خاتون نے, نام جو بھی تھا, قمیصہ ہو, ان کی قمیص کو. وہ ضمیر وہی حضرت یوسف علیہ السلام, من دبرن, پیچھے سے. لیکن پھر بھی حضرت یوسف روکے نہیں, آگے بھاگ رہے ہیں. وَأَلْفَيَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب دیکھو یہاں لدى الْبَابِ سے اب دو باتیں ہیں, انہوں نے دروازے سارے بند کیے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ قرآن کہتا ہے کہ دروازے سارے اس نے بند کر دیے تھے. لیکن آگے لدى الْبَابِ, اب ظاہری بات ہے شوہر کمرے کے اندر تو نہیں ہو سکتا نا, شوہر تو کمرے کے باہر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دروازے خود کھلتے رہے, یہ قرآن کا اشارہ کہہ رہا ہے. قرآن میں دروازے کے کھلنے کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن معجزاتی طور پر دروازے کھلے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. یہ قرآن کا اشارہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا سامنا ہوا سیدہا, زلیخا کے شوہر کے, لدى الباب, دروازے کے پاس. اب دروازے کے پاس آمنا سامنا تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب دروازہ کیا ہو, کھلا. وَأَلْفَيَ سَيِّدَهَا, اور دونوں کا سامنا ہوا. سیدہ, سید اصل میں سید کے بہت سارے معنی ہیں, سردار, یعنی مقام اور مرتبے میں وہ بندہ کہ جو نچلے والے کے لیے قابل عزت و احترام ہو. اس لیے یہاں شوہر کے لیے بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے, سید. وَأَلْفَيَ سَيِّدَهَا, اور دونوں کا سامنا ہوا اس کے شوہر کے, لدى الباب, دروازے کے پاس. اب جب دیکھا زلیخا نے, عورت ہے نا, آج کی عورت بھی مظلوم ہے, ظالم بن کے بھی آخر میں وہی مظلوم بنتی ہے. اب دیکھو وہی زلیخا والا طریقہ ہے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھی بھاگ رہی ہے, اس کو گناہ کی طرف. جب دیکھا کہ لوگ آ گئے یا کسی نے دیکھ لیا تو فوراً اس نے اپنے جو عورت والا اس کا پہلو ہے نا, اس عورت والے پہلو میں, چونکہ ہر بندے کی فطری طور پر جو طبعی میلان ہوتا ہے نا وہ عورت کی طرف ہوتا ہے, اور عورت فطری طور پر بھی اس کو مظلوم سمجھا جاتا ہے. تو اب اس نے اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور کہا ما جزاء من اراد باہلک, کیا سزا ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ کرے آپ کے گھر والی کے ساتھ سوءً, یعنی کس کا, برائی کا. اب آگے سزا بھی خود سنا رہی ہے, الا ان یسجن, سوائے اس کے کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے, او عذاب علیم, یا اس کو دردناک سزا دی جائے اور دردناک عذاب دے دیا جائے. قالت, کہنے لگی, ما جزا, کیا سزا, من اس کے لیے جو ارادہ کرے, بے اہلے کا, تیری بیوی کے ساتھ, سوءً, برائی کا, الا ان یسجن. اچھا, اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں زنا جرم نہیں تھا, کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا یہ جرم تھا. نفسی زنا جرم نہیں تھا ان کے قانون کے مطابق, لیکن کسی کی بیوی جو کسی کے حرم میں ہو اس پر ہاتھ ڈالنے کا جرم تھا. اس لیے جرم وہ کہہ رہی ہے کہ ما جزاء من اراد باہلک سوء, اس نے تیری بیوی پر کیا ڈالا ہے, ہاتھ ڈالا. الا ان یسجن, سوائے کس کے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے, او عذاب علیم, یا عذاب دیا جائے دردناک. قال ہی راودتنی عن نفسی,
جب بات عزت کی آتی ہے تو پھر دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا یہ شرافت نہیں ہے. جب بات بندے کی عزت پہ آتی ہے تو پھر دوسرے کو جواب نہ دینا یہ شرافت نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے. پھر شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی بات کا جواب دیا جائے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہلایا، اس نے مجھے ورغلایا میرے نفس کے بارے میں کہ بھائی میری طرف آؤ، اور میں تو بھاگا ہوں. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلہا، اس خاتون کے گھر والوں میں سے کسی. اب یہ شاہد کون ہے؟ اس میں دو قول ہے. ایک قول جو صحیح ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، دو کہ یہاں ایک بچہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر گویا کیا، اور اس بچے نے جو لیٹا ہوا تھا اور اس نے حکیمانہ طریقے سے ایک طریقہ سمجھا دیا کہ بھائی ان دو بندوں میں جو تنازع ہے، اس تنازع کے حل کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ اختیار کر لو، آپ حق تک پہنچ جاؤ گے. فیصلہ نہیں کیا اس بچے نے، فیصلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، ایویڈنس بتا دیے اس نے. بچے نے ایویڈنس بتایا کہ بھائی آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہو، آپ دیکھ لو، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ دوسری طرف ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پکڑ رہی ہے اپنی طرف، اور اگر اس کا جو ہے نا سامنے سے کرتا پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دست درازی کر رہے ہیں اور وہ دھکا دے رہی ہے، تو اس لیے اس صورت میں جو ہے نا اس کا کرتا جو ہے نا پٹ گیا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بچہ ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو گویا بھی کیا اور ایک حکیمانہ طریقے سے اس کی زبان سے وہ کلمات نکلوا دیے کہ جن کلمات کی وجہ سے یہ فیصلہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا کیا جا سکتا تھا کہ شوہر کو پتہ چلے کہ بھئی مجرم کون ہے، مجرم یہ یا یہ. دوسرے بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا کزن ہے اور بڑی عمر کے ہیں، یہ دوسرا قول ہے. اچھا، یہ دوسرا قول کن لوگوں کا ہے؟ یہ وہ لوگ یہ والا قول کرتے ہیں کہ جو معجزات کے زیادہ قائل، وہ معجزات کے قائل نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہری بات ہے پہلی صورت میں معجزہ ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ بول رہا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بولے ہیں جو ہے نا کس میں، بچپن ہی میں اپنی ماں کے حق میں جو ہے نا، تو وہ معجزہ کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہاں اس سے مراد کون ہے؟ بھئی ایک بڑی عمر کا جو ہے نا آدمی ہے کہ جو زلیخا کا کزن ہے، چچا زاد ہے، اور وہ جو ہے نا سلطنت کے امور میں جو عقل کی باتیں یعنی مشاورت کے، چونکہ وہ مشیر ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھ لو بھائی، فیصلے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ دیکھ لو کہ بھائی جو ہے نا وہ پیچھے سے کرتا پٹا ہوا ہے، آگے سے پٹا ہوا ہے، تو اس سے حق اور سچ کا اندازہ ہو جائے گا. قال، کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہیا، اس نے یعنی خاتون نے، راودتنی، مجھے پسلایا، بہلایا، عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں، وشاہدہ، اور گواہی دی، شاہد، گواہ، من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے گواہی دے دی. ان کا نہ قمیصہ، یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بھئی یہ جو شاہد ہے، یہ شریعت کی اصطلاح میں جو فقہی اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے، قرآن میں جیسے کہتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، گواہ جس کو کہتے ہیں ہم، تو گواہ کے شرائط ہے. گواہ کے لیے نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 کہ بھئی اس نے وہ چیز آنکھوں سے دیکھی ہو. یہ 5 شرائط ہے. یہ اصطلاحی گواہی نہیں ہے، یہ معجزانہ طور پر صرف فیصلے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی اور دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو اس طریقے سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ وشاہد شاہد، ورنہ تو جو شرعی گواہ ہے جس کو ہم گواہ کہتے ہیں، اس کے لیے بچے کی گواہی معتبر،
بچے کی گواہی معتبر نہیں ہے کہ بچہ اگر کوئی چیز دیکھ لے اور وہ جا کے گواہی دے دے تو اس کی گواہی کی بنیاد پر شرعی کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا. اسی طرح اس کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے کہ عقل مند ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو, آزاد ہو. غلام کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. تو یہ یہاں مراد لغوی شاہد مراد ہے, اصطلاحی شاہد مراد نہیں ہے. اس کی اپنی جو کیا ہے شرائط ہے. ان کا نا قمیص ہو, اگر ہو قمیص کرتا اس کا قد پٹا ہوا من قبول آگے سے فصدقت پس وہ سچی ہے, پس وہ سچ بول رہی ہے. وہو من اور وہ من الکاذبین جھوٹوں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہو قمیص ہو حضرت یوسف کی قمیص اس کا کرتا قدا پٹا ہوا من دبر پیچھے سے فَكَذَبَتْ پس وہ جھوٹی. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ پس جب رأى دیکھا قمیصہ ہو اس کی قمیص قد پٹی ہوئے من دبرن پیچھے سے قال انہ من کیدکن. یہ اتنے اس طرح کی صورتحال دیکھنے کے بعد اس مطلب ہے دل جمی کے ساتھ اس پورے صورتحال کو دیکھنا پھر پوچھ گچھ کرنا, ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ بھائی یہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لے, یہ جذبات میں نہیں آیا, بھائی اس کو جذبات میں آنا چاہیے تھا. اس طرح کی صورتحال میں تو بندہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس وقت میں گفتگو نہیں کر سکتا ہے, بلکہ وہ تو غصے کی اس حالت میں ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عزیز مصر ہے نا یہ فطری طور پر بے غیرت تھا, یعنی فطری طور پر اس کا جو نیچر تھا وہ نیچر اس کا, اور ظاہری بات ہے پھر جو ہے نا اس کی بیوی جب جو بندہ ایسا ہو تو پھر اس کے ساتھ جیسے وہ دیوس, حدیث میں دیوس کو بہت برا جو ہے نا کہا گیا ہے, اور دیوس وہی ہوتا ہے بندہ کہ جو دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے گھر میں بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, یعنی وہ غلط کام کر رہی ہے اور یہ بندہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے, یہ کچھ بول نہیں رہا ہے اور یہ بالکل آنکھیں بند کیا ہوا ہے اور کان اس نے بند رکھے ہوئے ہیں. تو حدیث میں ایسے بندے کو دیوس کہا گیا ہے کہ بھئی یہ بندہ کیا ہے, دیوس ہے. چنانچہ اس کا نیچر بھی. اور دوسری وجہ بعض لوگوں نے لکھی ہے اور وہ یہ لکھی کہ بھئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پر چونکہ اس معاملے سے بری کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صبر اور استقامت اس کو اس وقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ دو الگ الگ رائے ہے, جو ایک کی رائے ہے اور دوسرے کی کیا ہے رائے ہے. اب جو جس کو سمجھ آ جائے. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن, انہ بے شک ہو یہ من کیدکن, قید کہتے ہیں مکر, کن عورت, یہ تو عورتوں کے مکر سے اس کا تعلق ہے, گویا کہ یہ سارا چال تھا اور چال بازی تھی. ان کیدکن عظیم, ان کیدکن عظیم, کہ بھائی بے شک عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. عورتوں کا مکر بہت زیادہ جنا ہوتا ہے. اچھا, ایک قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا, قرآن میں دوسری جگہ ہے نا ان کید الشیطان کان ضعیفا, اور ادھر اللہ فرما رہے یہ جملہ عزیز مصر کا ہے. یہ ان کیدکن عظیم والا جو جملہ ہے یہ عزیز مصر کا ہے, لیکن قرآن میں اللہ نے اس کو
نقل فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی عزیز مصر کے اس جملے سے اور اس یا تو اس کا یہ تجربہ ہے جو اپنے بتا رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ بھائی کس کا مکر کتنا ہے. تو وہاں ان کید شیطان کا نہ ضعیفہ، یہ جو عورت کا مکر ہے نا اس کو عظیم مردوں کے مقابلے میں کہا، اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا. اور ان کید شیطان کا نہ ضعیفہ، اور جو قید شیطان کو کہا ہے وہ بندے کے مقابلے میں نہیں کہا، وہ اللہ کے مقابلے میں کہا. اس لیے جو چیز اللہ کے مقابلے میں ہو وہ تو کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. تو یہ قید کن عظیم، عورتوں کا جو مکر ہے یہ عظیم ہے. فی نفسی ہی فی ذاتی ہی، شیطان کے مکر سے عورت کا مکر زیادہ نہیں ہے، شیطان کا مکر اس سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہی جو ہے نا اس مکر پر عورت کو کیا کرتا ہے؟ ورغلاتا ہے. اس لیے وہاں جو اس کے قید کو ضعیف کا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے مکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے جو قید کو عظیم کہا ہے یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ کس کے مقابلے میں؟ مرد کے مقابلے میں ہے، کہ مرد کے مقابلے میں اس کا مکر بہت جو ہے نا زیادہ ہے. پھر اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ انبیاء علیہم السلام کی بیویاں ہیں اور دنیا میں مطلب ہے اچھی اچھی خواتین گزری ہے، اولیاء گزری ہے اور فقہا خواتین گزری ہے. اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا یہ جو ہے نا کھلی نہیں ہوتے ہیں، یہ اکثر ہی ہوتے ہیں. یہ جملہ سمجھ، یہ سن لے، یہ کام کا جملہ ہے اور یہ ہر جگہ کا. یہ جو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں جو کسی کے بارے میں کہا جاتے ہیں یا کسی قوم کے بارے میں کہا جاتے ہیں یا کسی مثلا آج بھی اگر کوئی بندہ کسی قوم کے بارے میں کہے کہ بھائی اس قوم کا نیچر یہ ہے کہ یہ لوگ کنجوس ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کا ہر بندہ کنجوس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثریت ایسی ہوتی ہے اور ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ والی قوم بہادر ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ، ان میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہادر نہیں ہوتے ہیں. یہ کلی نہیں ہوتا حکم، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اکثری، یعنی کثرت کی بنیاد پر یہ حکم لگایا جاتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس کے لیے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے ٹیکنیکل ایویڈنس جتنے بھی ہے نا اس کو ایز اے سپورٹنگ ایویڈنس، مثلا زنا کے لیے ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے لیے تو شاید اس کی گنجائش ہو، لیکن جو حدود ہے نا، حدود یعنی حد میں چوری ہے ہاتھ کاٹنا، حد میں جو ہے نا کوڑے لگنے ہیں، حد میں رجم ہے، اور جو ہے نا یہ جو حدود ہے اس کے بارے میں چونکہ شریعت کا قانون ہے، ضابطہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، کہ شبہ کی وجہ سے حد کو ساقط کر دو، یعنی حد نہ لگاؤ جہاں کیا ہو؟ شبہ. اور ظاہری بات ہے جہاں انسانی عقل انوالو ہو جائے نا تو وہاں شبہ بہرحال جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے؟ پایا جاتا ہے. لیکن کسی جگہ حد کے اسقاط کا قطعاً یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھئی اس بندے کی سزا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حد اور چیز ہے، اس کو حد تو نہیں لگائی جا سکتی ہے لیکن اس کو تعزیر کیا جا سکتا ہے. مثلا آج کل کے زمانے میں جیسے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے جی؟ ڈی این اے. اب ڈی این اے کے ذریعے سے مثلا کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے حد تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن نا تعزیر سے وہ بندہ نہیں بچے گا، اس کو تعزیرات، اور وہ تعزیر کا جو ہے نا وہ جو سزا ہے وہ کس کے لیے؟ وہ ظاہری بات ہے وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے، لیکن وہ جو حد والا حکم ہے وہ نہیں لگے گا، کیونکہ حد کے لیے قرآن کے بالکل صاف ستھرے الفاظ ہے کہ بھئی کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ پورے کے پورے 4 گواہ، اور وہ گواہ بھی ایسے ہے کہ جو بالکل کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ لے اور آ کے پھر وہ کیا کر لے وہاں، تب جا کے حد جاری جو ہے نا ہوگی. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.